بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملکہ خضران شان و شوکت کے ساتھ اپنے محل میں بیٹھی تھی کہ ان کی لونڈی نے آ کر کہا کہ محل کے دروازے پر ایک بہت ہی لاچار خستہ حال کی غریب عورت کھڑی ہے اور وہ ملکہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ عرض کرنا چاہتی ہیں۔ ملکہ نے کہا کہ جاؤ پوچھو وہ کون ہے، اس عورت کا حسب نسب پوچھ لو اور یہ بھی معلوم کرو کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ لونڈی نے باہر آ کر اس غریب عورت سے پوچھا۔ اس نے اپنا نام، نسب، خاندان کا پتہ سب کچھ بتا دیا، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ ملکہ سے کیوں ملنا چاہتی ہے۔ اس کا ایک ہی جواب تھا، وہ کہنا چاہتی ہے کہ وہ ملکہ سے زبان ہی زبان میں کہنا چاہتی ہے۔ لونڈی اس عورت کا جواب ملکہ کو سنایا تو وہ بہت حیران ہوئی۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی پڑپوتی زینب بنت سلمان بھی ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بنو عباس کی خواتین میں بہت ہی دانا تسلیم کی جاتی تھی۔ ملکہ نے ان سے مشورہ کیا کہ اس عورت کو اندر آنے کی اجازت دوں یا ملنے سے انکار کر دوں۔ انہوں نے فرمایا، ضرور بلواؤ، دیکھیں تو صحیح کہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ ملکہ نے لونڈی کو حکم دیا کہ اس کو اندر آنے کی اجازت دے دی جائے۔ چنانچہ تھوڑی دیر میں پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک انتہائی شکستہ حال عورت کھڑی ہے۔ اس کی حالت سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کوئی شریف زادی ہے، لیکن میل کچیل بوسیدہ کپڑوں نے اس کی حالت گدھا گرو جیسی کر دی تھی۔ اور عورت پہلے تو ملکہ کو دیکھ کر گھبرائی، پھر جرات کر کے ملکہ کو سلام کیا اور کہنے لگی، اے ملکہ، میں مروان بن محمد کی بیٹی مزنہ ہوں، جو بنو امیہ کا آخری تاجدار تھا۔ جو ہی اس کے منہ سے بات نکلی، ملکہ خضران کا چہرہ فرط غضب سے سرخ ہو گیا اور اس نے اکڑ کر کہا، اے بدبخت عورت، تجھ کو یہ جرات کیسے ہوئی کہ تو اس محل کے اندر قدم رکھے؟ کیا تو نہیں جانتی کہ تیرے خاندان نے عباسیوں پر کیسے ظلم ڈھائے؟ اے سنگ دل عورت، کیا وہ دن بھول گئی تو جب بنو عباس کی بڑی عورتیں تیرے پاس التجا لے کر گئی تھیں کہ تو اپنے باپ سے سفارش کر کے میرے شوہر مہدی کے چچا امام محمد ابراہیم کی لاش دفن کرنے کی اجازت لے دے؟ کم بخت عورت، خدا تجھے غرق کرے، تو نے معزز اور مظلوم عورتوں پر ترس کھانے کے بجائے انہیں ذلیل کر کے محل سے نکلوا دیا تھا۔ تیری یہ حرکت انسانیت کی توہین نہیں تھی؟ مانا کہ آپس میں دشمنی تھی، لیکن پھر بھی ایک بے بس اور لاچار دشمن کے ساتھ ایسا سلوک جائز نہ تھا۔ تجھ سے حکومت چھین لی خدا نے اور تمہیں ذلیل کیا۔ مزنہ، خیریت اسی میں ہے کہ تم فوراً واپس چلے جاؤ۔ یہ باتیں سن کر مزنہ بالکل مغلوب نہ ہوئی، بلکہ اس نے زوردار قہقہ لگایا اور بولی، بہن، اپنے آپ سے باہر نہ ہو۔ جو کچھ میں نے کیا، خدا سے اس کی سزا پا لی ہے۔ اس نے مجھے ہی تیرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ تو جانتی نہیں کہ میں کسی وقت آپ سے زیادہ شوخ اور مغرور تھی۔ دولت میرے گھر کی غلام تھی۔ مجھے اپنے حسن پر بڑا ناز تھا۔ مجھے دولت اور اکڑ نے اندھا کر دیا تھا۔ ملکہ دیکھو، جلد ہی زمانے نے اپنے ورق الٹا دیے ہیں۔ اللہ نے مجھ سے اپنی نعمتیں چھین لی اور اب میں ایک فقیر سے بدتر ہوں۔ اچھا، تم کیا چاہتی ہو کہ تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ ہو؟ اچھا، خاموش رہو، میں جاتی ہوں۔ اتنا کہہ کر مزنہ تیزی سے باہر کا رخ کیا، لیکن ابھی چند قدم ہی جا پائی تھی کہ خضران نے دوڑ کر اسے پکڑ لیا اور چاہا کہ گلے لگا لے۔ مزنہ نے پیچھے ہٹ کر کہا، خضران، سنو، تم ایک ملکہ ہو اور میں غریب اور بے کس عورت ہوں۔ میرے کپڑے بوسیدہ اور غلیظ ہیں۔ میں اس قابل نہیں کہ ایک ملکہ مجھ سے بغل گیر ہو۔ خضران نے آبدیدہ ہو کر لونڈیوں کو حکم دیا کہ مزنہ کو نہلا دو اور اعلیٰ درجے کی پوشاک پہنا دو۔ اسے نہلا دھلا کر میرے پاس لے آؤ۔ لونڈیوں نے ملکہ کے حکم کی تعمیل کی۔ چنانچہ اس وقت مزنہ کو دیکھ کر یہ معلوم ہوا کہ چاند بادل سے نکل آیا ہے۔ مزنہ دل سے خضران سے ملی اور خضران نے پوچھا کہ مزنہ، دسترخوان بچھواؤں؟ مزنہ نے کہا، ملکہ، آپ کیا پوچھتی ہیں؟ آپ کے محل میں مجھ سے زیادہ اور کون بھوکا ہوگا؟ دسترخوان بچھا دیا گیا۔ مزنہ نے کھانا کھایا تو ملکہ نے پوچھا، آج کل تمہارا سرپرست کون ہے؟ مزنہ نے آہ بھر کر کہا، آج کس میں ہمت ہے کہ میری سرپرستی کرے؟ مدتوں سے ٹھوکریں کھا رہی ہوں، کوئی رشتہ دار بھی نہیں
دنیا میں موجود نہیں کہ اس کے پاس چلی جاؤں، بس کچھ قربت ہے تو اس گھرانے سے یعنی بنو عباس سے۔ خضران نے کہا پریشان مت ہو، آج سے تم میری بہن ہو، میرے بہت سے محلات ہیں، تم ان میں سے ایک محل پسند کر لو اور یہیں رہو، جب تک میں جیتی ہوں تمہاری ہر ضرورت پوری کروں گی۔ چنانچہ مزنہ نے ایک عالی شان محل پسند کیا اور تمام ضروریات زندگی اور لونڈریاں اور غلام مقرر کر دیے، ساتھ ہی 5 لاکھ درہم نقد بھی اس کے حوالے کر دیے کہ جس طرح جی چاہے تم خرچ کر لو۔ شام کا خلیفہ مہدی حرم میں آیا اور دن بھر کے حالات پوچھنے لگا تو ملکہ خضران نے آج کا واقعہ تفصیل سے سنانا شروع کر دیا کہ کس طرح مزنہ کو پناہ میں رکھا تو خلیفہ فرط غضب سے بے تاب ہو گیا اور اس نے ملکہ کی بات کاٹ کر کہا فرزان، تم پر ہزار افسوس، جو خدا نے تمہیں نعمت عطا کی ہے تم نے ان کا شکریہ ادا کرنے کا ایک قیمتی موقع ہاتھ سے کھو دیا۔ تمہاری یہ حرکت ایک ملکہ کی شایان شان نہیں ہے۔ چاچا خضران نے کہا امیر المومنین میری بات تو سنیے۔ اس کے بعد جب اس نے مزنہ سے حسن سلوک کی تفصیل بتائی تو مہدی کا چہرہ چمک اٹھا۔ اس نے خضران کی اعلیٰ ظرفی کو بہت سراہا اور کہا آج سے میری نظر میں تمہاری قدر اور منزلت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ چنانچہ پھر اس نے بھی اپنی طرف سے مزنہ کو اشرفیوں کے تحفے بھیجے اور ساتھ یہ کہلا کر بھیجا کہ آج میری زندگی کا سب سے بڑا مسرت دن ہے کہ اس نے ہمیں تمہاری خدمت کی توفیق دی۔ اب تم اطمینان کے ساتھ یہاں پر رہو۔ اس کے بعد مزنہ طویل عرصے تک زندہ رہی۔ مہدی 785 عیسوی کو وفات ہوئی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ہادی بھی اس کی خدمت کرتا رہا۔ ہادی کے بعد ہارون الرشید خلیفہ بنا تو اس نے بھی مزنہ کو ماں کے برابر سمجھا۔ اس کے عہد خلافت کی ابتدا میں مزنہ وفات پائی تو ہارون الرشید بچوں کی طرح بلک بلک کر رویا۔ اس کے جنازے کو شان و شوکت سے قبرستان میں پہنچایا۔ محترم ناظرین، یہ سچا واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ لوگ جتنا بھی آپ کے ساتھ برا کریں، جتنا لوگ آپ کے ساتھ دشمنی کریں، جتنا لوگ آپ کو نقصان پہنچائیں، آپ اپنا ظرف بلند کریں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، لوگوں کی غلطیوں کو درگزر کرنا سیکھیں، لوگوں پر احسان کرنا سیکھیں، لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا سیکھیں، لوگوں پر رحم کریں۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے اور آپ بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہیں تو اس وقت آپ کا بدلہ لیں گے یا معاف کریں گے؟ عزیز دوستو، اعلیٰ ظرف لوگ معاف کر دیتے ہیں، اعلیٰ ظرف لوگ درگزر کر دیتے ہیں، اعلیٰ ظرف لوگ اللہ پہ چھوڑ کے آگے گزر جاتے ہیں اور تم کو اس کا عظیم اجر اللہ فرماتا ہے۔ انہی لفظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔